We don't have to involve ourselves into bid'at and innovations, right? جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کوئی چیز چھوڑی؟ اگر تو وہ کہیں ہاں چھوڑی تو پھر تو وہ نعوذ باللہ کفر میں چلے جائیں گے، اور اگر کہیں کہ نہیں چھوڑی تو پھر کیا اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے؟ اگر تو ملتا تو کر لیں، اگر نہیں ملتا تو چھوڑ دیں اس کو. کیونکہ یاد رکھیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اس کا امپلیکیشن مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جہاں رک گئے وہاں رک جاؤ، جہاں چل پڑے وہاں چل پڑو. اصل جو دینداری ہے، اصل جو نیکی ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، رائٹ؟ تو ہمیں ٹرینڈس کو فالو نہیں کرنا. بٹ یہ بھی ہے کہ آپ مسلمان بہت سی ٹرینڈز فالو کرتے بھی ہیں، انوویشنز، ان کو سمجھائیں بتائیں ایسے طریقے سے، بٹ ڈونٹ فائٹ اوور دیز ایشوز. قطع تعلق ہی نہ کر لیں، گالی گلوچ تک نہ پہنچ دیں، صلہ رحمی کو بالکل اس کا جو ہے نا لوگ کیا. سو ان کنکلوژن ہم ایک بہت بابرکت مہینے میں ہیں. اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیں. خاص طور پہ یہ سوچیں کہ میں نے گناہ بالکل نہیں کرنے، ویسے بھی گناہ نہیں کرنے، اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں گناہ بہت سنگین ہے، لیکن اس منتھ میں تو خاص گریوٹی بڑھ جاتی ہے ان گناہوں کی. اور سنت کے مطابق عمل کریں. ہاں اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو کنٹینیو کریں، روزے رکھتے ہیں کنٹینیو کریں، نیکیاں کنٹینیو کریں، بٹ اس مہینے میں یہ سمجھ کے کرنا کہ کسی حدیث سے ثابت ہے کوئی ایکسٹرا ایکشن کرنا، تو وہ چیز ثابت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو مزید عبادات میں تو ہمیں ہر مہینے میں بڑھانا چاہیے اور اپنے آپ کو انکریز کریں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کی انوویشن سے بچنے کی توفیق دے. تو کچھ صحابہ، 3 صحابہ آئے، ام المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہیں، تو انہوں نے بتائیں. تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ تو کمانڈنٹ بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو ہم ذرا آگے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ افطار ہی نہیں کروں گا، یعنی میں روزانہ روزے رکھوں گا، رائٹ، ایوری سنگل ڈے آئی ول فاسٹ. تیسرے نے کہا کہ میں رات کو پھر آرام ہی نہیں کیا کروں گا اور میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں آگے بڑھ چڑھے کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کال کیا اور بڑے غصہ ہوئے اور کہا کہ یعنی جو جس تھا وہ یہ تھا کہ میری سنت میں نجات ہے، میں سوتا بھی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو اصل چیز ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ